میرا کلیجہ حلق کو آ جائے اگر میں وہ حدیثیں آپ کو پڑھوں کہ سناؤں. اور یہ حدیثیں صحیح مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، صحیح ابن حبان اور موطا امام مالک، یہ 4 مقدس اور بہت ہی بڑی کتابوں کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تم دیکھو گے عنقریب مدینے کو ایسا چھوڑ دیا جائے گا، مدینے کو چھوڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے رہنے والے اور زیارت کرنے والے مدینے سے خالی ہو جائیں گے اور مدینے میں درندے آئیں گے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں کوئی درندہ داخل ہو جائے گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ طیبہ کے پھر پھل اور پھول جو کثرت سے ہوں گے وہ کون کھائیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف پرندے اور درندے کھائیں گے. مدینہ خوب خوشحال ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھو گے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے بھتیجوں کو، اس میں حدیث میں ہے کہ اپنے بھتیجے کو آدمی بلائے گا، اپنے چچیرے بھائی کو بلائے گا اور کہے گا کہ چلو خوشحالی کی طرف، چلو خوشحالی کی طرف. کہاں؟ مدینے میں رہنے والے لوگ یہ بول کر کے مدینہ چھوڑ کر کے جائیں گے، خوشحالی کی طرف چلو. جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے سب سے بہتر ہوگا اگر وہ جان لیں. اگر ان کو تھوڑی بھی شدھ بدھ ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ ان کے لیے خیر ہے، لیکن وہ مدینے کو چھوڑ کر خالی کر کے جائیں گے. اب مدینے کی ویرانی سے مراد یہی ہے تو وہ ابتدا ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں. مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگ، ہم جیسے لوگ تو دور پڑے ہوئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوکھٹ کے بوسوں کے لیے ہم منتظر ہیں. کئی موسم آئے چلے گئے، رمضان بھی گزر گیا، حج بھی گزر گیا. یہ وہ موسم ہوتے ہیں کہ حجاج کی زبانوں سے لبیک سنتے ہی میرے آقا کی یاد آ جاتی تھی کہ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے. مگر یہ سارے موسم گزرتے گئے میرے عزیزو، ہم تو دور بیٹھے صرف ترستے رہ گئے، لیکن جو مدینہ طیبہ میں موجود ہیں ان سے بھی آپ پوچھیں. ان ظالموں نے ان لوگوں کو بھی دربار رسالت میں حاضر ہونے سے روک رکھا ہے. محض ایک بیماری بہانہ، کورونا وائرس کے بہانے پر روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آنے جانے کی پابندی ہے. اگرچہ ان لوگوں نے تھوڑی مسجد کھولی ہے، کچھ مخصوص علاقے کھولے ہیں، لیکن مسجد نبوی روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضری نہیں ہے. تو کیا یہ ویرانی نہیں ہے؟ عبادتوں کا نہ ہونا یہ سب سے بڑی ویرانی ہے، اور وہاں کے لوگوں میں یہ تمام چیزیں آئیں گی. میرے عزیزو، اس سلسلے کو سن کر کے آپ یہ مت سمجھنا کہ میں نے مدینہ طیبہ کی بے ادبی کی ہے. سچ بتاؤں، زندگی کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت اگر ہماری کسی نیکی پر کوئی اجر دے گا تو میں صرف اتنی طلب رکھتا ہوں کہ مولا مجھے جنت البقیع میں دفن عطا کر دے. میں مدینہ طیبہ کے لیے عزیزان گرامی وقار یہ کوئی دکھاوے کی یا ریاکاری کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتا بھی رہتا ہوں. مگر ان حدیثوں میں جو باتیں ہیں اس کو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ کیا مدینہ ایسا ویران ہو جائے گا. یہ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. لیکن جو لوگ چھوڑ کر کے جائیں گے مدینہ، جو باشندے ہوں یا زائرین ہوں جو خالی کریں گے، ان کے بھی متعلق مدینہ طیبہ کی فضیلتوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، مدینہ طیبہ ایک بھٹی کی طرح ہے. آگ کی بھٹی جس طرح سے ہوتی ہے کہ لوہے کو اس میں ڈالیں تو جس طرح سے بھٹی میل کچیل کو نکال دیتی ہے، سونے کو آپ سونار کے پاس دیں وہ تپاتا ہے آگ میں، جتنا ویسٹیج ہے وہ نکل جاتا ہے، پیوریٹی باقی رہتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ ہر خبیث کو اپنے اندر سے نکال کر باہر کرے گا، صرف وہی رہ جائیں گے جو طیب ہوں گے، صرف وہی رہ جائیں گے. یہ چند دنوں کے لیے ہو سکتا ہے مدینہ طیبہ کی ویرانی. لیکن دوسری حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینے میں نہیں آئے گا، یاجوج ماجوج مدینے میں نہیں آئیں گے، بڑے بڑے فتنے مدینے میں نہیں آئیں گے،
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان الایمان لا یأزر الی المدینہ کما تأزر الحیۃ الی جحرہا، ایمان پوری دنیا سے لوٹ کر کے مدینے میں ایسا آ جائے گا جیسے سانپ گھوم پھر کر کے واپس اپنے سوراخ میں آ جاتا ہے، اپنے بل میں جیسے آ جاتا ہے سانپ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایمان مدینے میں رہ جائے گا۔ تو ویرانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا، یہ چند دنوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ مسجد نبوی شریف کی اذانیں اور مسجد نبوی شریف کی نمازیں بند کر دی جائیں گی، وہ تو ہم اپنے آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں جس طرح سے بھی وہ لوگ ادا کر رہے ہیں۔ حد ہو گئی میرے عزیزو، حد ہو گئی۔ ارے لوگ تو وہاں مرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بیماری کا مسئلہ اس طرح سے ہوتا کہ جان لیوا ہے تب تو ہم سمجھتے، لیکن جس بیماری کو تم لوگوں نے آج پوری دنیا میں ڈر اور خوف کا ماحول بنا کر لوگوں کو وسوسوں میں ڈال رکھا ہے، یہ بیماری سردی اور بخار سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، اگر تو مجھے پکڑیں میرے عزیزوں، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کینسر سے اتنے اچھے ہوتے ہوئے لوگوں کو آج تک میں نے نہیں دیکھا، HIV سے اچھے ہوتے ہوئے، کیور ہوتے ہوئے اتنے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ میں صرف اگر اپنے انڈیا کی بات کروں تو 4.5 لاکھ لوگوں کو آج یہاں بتا رہے ہیں، جس میں سے تو 3 لاکھ اچھے ہو چکے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد اگر اچھے ہو سکتے ہیں، کیور ہو سکتے ہیں، تو یہ بیماری جان لیوا کیسے ہو گئی؟ اس کو جان لیوا کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک تو BP ہے، شوگر ہے۔ کبھی بلڈ پریشر والوں کو صحیح ہوتے ہوئے سنا ہے آپ نے؟ شوگر کے مریض کو کیور ہوتے ہوئے سنا آپ نے؟ وہ چلتا رہتا ہے کنٹینیو موت تک۔ اس بیماری کو اتنا بڑا بنا کر کے کیوں خوف کے ماحول میں لوگوں کو مجبور کیا گیا ہے آج؟ اس سلسلے میں پھر کبھی میں گفتگو کرتا ہوں، ان کی نیت صاف نہیں ہے۔ پوری دنیا ظالم بنی ہوئی ہے اور اس ظلم کی چکی میں عوام، غریب، سارے لوگ پیس رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جو بھی آواز ان کے خلاف اٹھائے گا اس کو کیس کریں گے، اندر لے جائیں گے، اور نہ جانے ان کے ساتھ کیا کیا برا کریں گے، مجھے معلوم ہے۔ اس کے باوجود میں گفتگو کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ اے غیور مسلمانوں، بیدار ہو جاؤ۔ اللہ تمہارا حامی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے ناصر و مددگار ہیں۔ اپنی ان تمام پھیلائی ہوئی باتوں پر اعتماد اور بھروسہ نہ رکھو، ایمان نہ لاؤ ان کی تمام باتوں پر۔ بات یہ عرض کر رہا تھا، مدینہ طیبہ کو جس طرح سے ویران کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی، اللہ اکبر، آج بتانے سے زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔